اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى في كلامه أيضا في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه أيضا في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے مولا میرے مولا اگر تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور میرے مولا
اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، یہ میرے سونے مالک دیا قدرتاں نے، اللہ نے کسے نو کتھے رکھے ہے، کسے نو کتھے رکھے ہے، کسے نو سونے مالک نے کروڑا روپے دی گڈی دے وچ بٹھا چھڑیا، تے کسے نو اللہ نے اسے گڈی نو صحیح کرنے واسطے تھلے لمحہ پا چھڑیا۔ اے میرے سونے مالک دیاں قدرتاں نے کسے نو کتھے رکھیا؟ فرماندے نے کسی کو تاج سلطانی اور کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، تو جدھر چاہے ادھر کر دے، تے جتھے میرے حضور دے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چمے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، تے جیندے نا دیاں قسماں، جیندے نا دیاں قسماں، عرش اتے میرا سونا رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بھئیے۔ میری دعائے اللہ سنو ساریاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے دوست احباب چھوٹے بڑے بزرگ ساتھی محبت نال پیار نال تیرے گھر اندر تشریف لے کے آئے، معزز خواتین، اے اللہ سب نو میرے سمیت اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما، تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بھئیے، جس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جدو بھی میری زبان تے آقا علیہ السلام دا نام پاک آئے تے پھر ٹلے مٹھے ہو کے ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ بلند آواز نل پیار نل محبت نل آقا علیہ السلام تے درود پاک پیش کرنا، اور اے مفت دیاں نیکیاں نے، اے میری گل نہیں، میرے سونے آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ جڑا بندہ میرا نام سن کے صرف ایک دفعہ میرے تے درود پاک پڑھ دے، رب العالمین اس دے نامہ اعمال اندر 10 نیکیاں لکھ چھڑ دے۔ درود پاک نے صرف ایک دفعہ پڑھے ہے، اسمانہ تے رب اینے خوش ہوندے نے کہ رب العالمین اس دے نامہ اعمال وچوں 10 گناہ بھی معاف فرما دیندے۔ اور درود پاک ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جدو کوئی انسان درود پاک پڑھ دے تے سجے پاسے والے بھی فرشتے بھی حرکت اندر آ جاندے نے تے کھبے پاسے والے فرشتے بھی حرکت اندر آ جاندے نے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ کھبے پاسے والے کس طرح؟ ظاہری گل انسان دو ہی گلاں نے، یا چنگا کم کرے گا یا خدا نخواستہ پیڑا کم کرے گا۔ جے چنگا کم کرے گا سجے پاسے والے فرشتے لکھن گے دائیں جانب والے، اور خدا نخواستہ اگر برا کم کرے گا تے بائیں جانب والے فرشتے لکھن گے۔ فرمایا درود پاک جدو بندہ پڑھ دے اسمانہ والا رب اینا خوش ہوندہ ہے، اللہ سجے پاسے والے فرشتیاں حکم دیندے نے دے نامہ اعمال وچوں 10 گناہ مٹا چھڈو۔ سجے پاسے والے نو اللہ حکم دیندے نے اللہ اے دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں لکھ چھڈو، اور کھبے پاسے والے فرشتہ جڑا گناہ لکھدا ہے اللہ فرماندے نے دے نامہ اعمال چوں 10 گناہ بھی مٹا چھڈو۔ اور پھر اس طرح بس نہیں، درود پاک نے صرف ایک دفعہ پڑھیا ہے اللہ جنت وچ 10 درجے بھی بلند فرما دیتے۔
اللہ سانو کثرت نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر وقت اندر میں 3 چیزاں تہاڈے سامنے پیش کراں گا۔ اگر اسی انہاں 3 چیزاں دا اہتمام کریے، اپنی زندگی دے اندر لے کے آئیے، اس تے عمل پیرا ہوئیے، انشاءاللہ اللہ سانو محبت رسول بھی عطا کرن گے اور اللہ سانو جنت وچ آقا علیہ السلام دی رفاقت بھی عطا کر چھڈے۔ اور میں سمجھنا اس تو بڑھ کے دنیا دی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی انسان نو اللہ جنت دے چھڑے تے جنت وچ آقا دا ساتھ دے چھڑے۔ اور وہ کس طرح ملے گا؟ او دے واسطے 3 چیزاں بنیادی طور تے۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری، آپ دی سنت دے نال پیار کرنا، آپ دی سنت دے نال محبت کرنا۔ اور اس کائنات اندر صرف ایک کوئی ایسی شخصیت ہے، ایک کوئی ایسی ہستی ہے جنہوں اللہ نے اے اعزاز عطا کیتا ہے کہ جدے نال محبت کر لین تو بغیر، پیار کر لین تو بغیر ساڈا ایمان مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اس تو علاوہ دنیا چ کوئی ایسی ہستی اللہ نے بنائی نہیں، کسی شخصیت نو اللہ نے اعزاز نہیں دیتا کہ جدے نال ماں باپ نالوں ود کے، اولاد نالوں ود کے، دنیا جہان دے سارے لوگاں نالوں بڑھ کے پیار کرنا ساڈے تے واجب فرض ہوئے، ساڈے ایمان دا حصہ ہوئے۔ اس تو بغیر ایمان ساڈا مکمل ہی نہ ہوئے۔ وہ صرف اور صرف اس کائنات اندر ایک کوئی ہستی ہے، ایک کوئی شخصیت ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ گل بھی میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، بلکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک شو نکلے ہوئے الفاظ آقا فرماندے نے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ فرمایا میرے سونے آقا نے جب تک تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنے ماں باپ نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، دنیا اندر اے 2 ہی رشتے اللہ نے پیارے بنائے نے، سب تو قریبی رشتے۔ ایمان نال دسیا جے ماں باپ تو ود کے کوئی پیارا دنیا چ رشتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنی ہے تے ماں باپ نالوں بھی ود کے کرنی۔ اور اس تو بعد فرمایا وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد نالوں بھی بڑھ کے، وَالنَّاسِ اجمعین، پھر گل ہی موقع چھڑی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک جتنے انسان اس کائنات اندر آئے یا قیامت تک آن گے، فرمایا ان سارے انساناں نالوں بڑھ کے پیار محبت عقیدت احترام دے لائق اگر اس کائنات اندر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی ہستی ہے تے ایک کوئی ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ نے آقا نال پیار کر کے دکھایا، محبت کر کے دکھائیں، اس دیاں مثالاں قائم کیتیاں۔ 1-2 مثالاں تواڈے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات نو اگے بڑھاواں گا۔ صحابہ نے آقا نال کس طرح محبت کیتی، کس طرح پیار کیتا۔ ایک صحابی رسول آقا دی خدمت اندر حاضر ہویا، آ کے عرض کردا ہے مت الساعہ، آقا جی قیامت کس وقت قائم ہونی ہے، قیامت دا ٹائم کدوں ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے مل مسئول اعلم من السائل، جنہ پوچھن والے نو پتہ ہے انہوں پتہ ہے جدے کولو پوچھیا گیا ہے، یعنی نہ سوال کرنے والے نو قیامت دا علم، نہ جدے کولو سوال کیتا گیا نہ انہوں قیامت دا علم۔ قیامت دا علم اللہ پاک نے اپنے کول رکھے ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔
ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا قیامت دا علم اللہ دے کولے، اے تے دسنا کچھ قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہو، کچھ تیار بھی کیتا ہے کہ نہیں قیامت واسطے؟ صحابی رسول عرض کردہ آقا جی زیادہ تیاری تے میرے کو نہیں ہو سکی، لیکن ایک گل ضرور ہے تواڈے نال پیار بڑا ہے۔ آقا جی تواڈے نال محبت بڑی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جواب اندر کی ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، انسان جس دے نال محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا۔ ایک اور صحابی رسول آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا، آکے عرض کردہ ہے سونے جدو تواڈی مجلس اندر موجود ہونا، تواڈے کول بیٹھا ہونا، دل نو بڑا سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے۔ آقا جی تانوں ویکھ ویکھ کے اکھاں نہیں رجدیاں، دل کردہ ہے تواڈی زیارت ہی کیتی جاواں، تانوں ویکھی جاواں، پر آخر اللہ نے دنیا دا نظام بنایا ہے، گھر بھی جانا چند پیندا ہے، روٹی روزی کمان واسطے باہر بھی نکلنا پیندا ہے، اپنے بیوی بچیاں دے کول جدوں چلا جانا پھر دل نو سکون نہیں ملدا، اطمینان نہیں ملدا، دل بے چین ہو جاندا ہے۔ آقا جی پھر اپنا گھر بار چھڑ کے، بیوی بچے چھڑ کے دوبارہ تواڈی خدمت اقدس اندر حاضر ہو جانا، اور آقا جی دی تو تواڈے چہرے پاک ول تکنا، تواڈے چہرے انور دی زیارت کرنا، میریاں ساریاں تھکاوٹاں تے غم ہی دور ہو جاندے نے۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ اللہ سانو بھی ایسا پیار نصیب فرمائے۔ اج ساڈی سوچ دنیا دے حصول واسطے، صحابہ دی سوچ محبت رسول واسطے۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، مینوں ایہو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں۔ لبے کہ میں اللہ نے اس کائنات اندر آقا جیسا کسی اور نو بنایا ہی نہیں۔ فرماندے نے خلقت مبرأ من کل عیب، سونیا تانوں اس طرح پیدا کیتا گیا، اس طرح وجود عطا کیتا گیا، اس طرح تخلیق کیتا گیا، مبرأ من کل عیب، ہر عیب تو سونیا، ہر نقص تو تانوں پاک پیدا کیتا گیا۔ اور فرماندے نے کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا تانوں اس طرح وجود عطا کیتا گیا کہ جس طرح تسی چاہندے گئے، تہاڈی مرضی دے مطابق ہی رب تانوں بناندا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عین، سونیا تواڈے جیسا حسین خوبصورت انسان کسی آنکھ نے اج تک ویکھیا ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد النساء، سونیا تواڈے جیسا جمیل انسان کسی ماں نے اج تک جنیا ہی نہیں۔ اور فرماندے نے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، فرماندے نے مینوں ایہو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ساڈا تے دل کردہ رب دا قرآن سنی جائیے، سونے پیغمبر دا فرمان سنی جائیے۔ آپ علیہ السلام نال صحابہ کس طرح محبت کر دے، کہ صحابی رسول عرض کر دے نے جدو تانوں آ کے ویکھ لینا دل دیاں ساریاں تھکاوٹاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، لیکن میں ایک گل سوچنا قیامت دا دن جدو ہوئے گا، آخر ہر انسان نے اس دنیا تو جانا ہے، جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تے مینوں جے جنت لب بھی گئی، میں تھلے کسے مقام تے ہوواں گا، سب تو نیچے کسے مقام تے ہوواں گا۔ سونے آج تسی جنت دے سب تو آلہ بالا خانے دے اندر، سب تو آلہ کوٹھی دے اندر، جنت دے سب تو اونچے محل اندر ہوو گے۔ آقا جی اتھے پھر میں تانوں کس طرح ویکھ سکاں، تہاڈی زیارت کس طرح کر سکاں گا۔ رب العالمین نے جدو صحابی رسول دی محبت دا انداز ویکھا، پیار دا انداز ویکھیا، اللہ پاک نے عرشہ تو قرآن نازل کر چھڑیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ فرمایا جڑا بھی بندہ سچے دل نال اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آپ دے نقشے قدم تے چلے گا، آپ دی سنت دے نال سچی محبت کرے گا، سچا پیار کرے گا، رب العالمین انہوں قیامت والے دن کی انعام عطا فرمان گے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ انہوں قیامت والے دن اونا لوکاں دا ساتھ نصیب کرنگے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا، اور انعام یافتہ لوگ کیڑے؟ فرمایا من النبیین، اللہ اس بندے نو نبیاں دا ساتھ نصیب کرنگے، والصدیقین، اللہ سچے لوکاں دا ساتھ نصیب کرنگے، والشہداء، اللہ شہیداں دا ساتھ نصیب کرنگے، والصالحین، اللہ نیک لوکاں دا ساتھ نصیب کرنگے۔ کیڑے بندے نو جڑا آپ دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آپ دی سنت دے نال محبت کرے گا، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگاں نال محبت پیار کرنا، اگرچہ میں نیک لوگاں وچوں نہیں ہاں لیکن ہو سکتا ہے میرا نیک لوگاں نال پیار کرنا ہی اللہ من اس دی برکت نال نیکی دی توفیق دے کے نیکاں دے وچ اللہ شامل کر چھڑے۔ اور یہ سب تو بڑا اعزاز ہے کہ کسی انسان نو جنت وچ نبی دا ساتھ مل جائے، شہداء دا ساتھ مل جائے، صالحین دا ساتھ مل جائے۔ اللہ سانو بھی یہ مقام یہ مرتبہ اپنی رحمت اور اپنے فضل نصیب فرمائے۔ او دے واسطے تین بنیادی چیزاں نے، اگر جنت وچ نبی دا ساتھ چاہندے ہو تین بنیادی چیزاں نے۔ سب تو پہلی چیز نبی دی سنت دے نال پیار کرو، نبی دی سنت دے نال محبت کرو، اپنی زندگی وچوں رسماں رواجاں نو کٹ دیو۔ اسی خود غور کریے ساڈی خوشیاں وچ کنیاں رسماں، ساڈی غمی دے اندر کنیاں رسماں، اس دے باوجود اسی محبت رسول دا دعویٰ کرنے ہاں۔ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دی روشنی دے اندر غور کریے کہ صحیح معنی چ آقا نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا کیڑا بندہ ہے؟ آقا نے فرمایا من احب سنتی، فرمایا جڑا بندہ میری سنت دے نال محبت کردا ہے فقد احبنی، صحیح معنی چ او بندہ میرے نال محبت کردا ہے۔ اور جڑا بندہ آقا نال سچی محبت کرنے والا، سچا پیار کرنے والا، او دا انعام بھی بڑا اچا ہے۔ فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جڑا بندہ میرے نال سچا پیار کردا ہے جنت وچ بھی میرے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ سانو جنت وچ آقا دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس دے واسطے سنت دے نال محبت کرو۔ مثال دے طور تے مسواک ہے، اسی سمجھنے سنت ہی کڑا کوئی فرض ہے، اسی اس نو اہمیت نہیں دیندے، لیکن میرے آقا علیہ السلام مسواک نال کتنا پیار کر دے۔ میں چند ایک احادیث تو اڈی خدمت اندر پیش کراں گا کہ میرے سونے آقا مسواک نو کتنی اہمیت دیندے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک کرو، مسواک منہ دی صفائی بھی مل جائے گی اور شاہ والا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ مسواک کرنا اللہ خوش ہو جائے اور کی چاہیے۔ فرمایا میں اس واسطے راضی ہوں نا کیونکہ میرا بندہ میرے سونے نبی دی سنت دے نال پیار کر رہے، اے سمجھ کے مسواک کر رہے، اس واسطے منہ تے اس دا صاف ہوئے گا ہی میں انہوں اپنی رضا عطا کر دیواں گا، اپنی محبت دے چھڑاں گا۔ اور میرے دوستوں ایک اور حدیث پاک اندر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، آقا فرماندے نے اگر میری امت واسطے مشقت دا باعث نہ ہوندا، تکلیف دا باعث نہ ہوندا، فرمایا لامرتهم بالسواک، میں اپنی امت واسطے ہر وضو نال مسواک دا حکم دے دیندا۔ اور ایک قاعدہ اصول ہے جس چیز دا آقا حکم دے دینو چیز واجب اور فرض ہو جاندی ہے، لیکن آقا نے حکم نہیں دیتا کیوں میری امت تکلیف وچ نہ پہ جائے۔ لیکن اس حدیث پاک تو اتنی گل ضرور معلوم ہوندی ہے کہ مسواک اگرچہ فرض نہیں، فرض دے قریب قریب ضرور ہے۔
کہ آقا نے صرف اس خطرے دے تحت حکم نہیں دیتا کہ تے فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ علیہ السلام مسواک دا کس قدر اہتمام فرمان دے احادیث اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سفر تو واپس تشریف لے کے آندے مسواک کر دے، سفر تے جان لگیا میرے سونے آقا مسواک کر دے، رات نو سون لگ دے تے مسواک کر دے، ہر وضو دے نال میرے آقا مسواک دا اہتمام فرمان دے۔ اور آپ علیہ السلام مسواک نال کس قدر پیار کر دے، آپ دا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا تو جا رہے نے، مرض دی شدت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے سونے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک چوں مرض دی کیفیت اندر، بے ہوشی دی عالم اندر مسواک دا لفظ نکلیا، آپ مسواک نو یاد فرماندے نے، مسواک لے آندی گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین مومنہ دی ماں اپنے منہ نال مسواک نرم کر کے چبا کے میرے سونے آقا دی خدمت اندر پیش کر دیا نے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے آخری وقت اندر بھی مسواک دا اہتمام فرمان دے۔ اس حدیث سے پاک تو معلوم ہوندہ ہے آپ مسواک دے نال کس قدر پیار کر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لو پوچھیا جاندہ ہے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جدوں میرے سونے آقا رات نو سون کے اٹھ دے، صبح نو بیدار ہوندے تے سب تو پہلا کم کیڑا کر دے، اپنی صبح دی ابتدا آغاز کس چیز نال کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے قالت بالسواک، میرے سونے آقا صبح اٹھ دیتے سب تو پہلے مسواک کر دے۔ اللہ سانو بھی مسواک کثرت نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کرن دے نال صرف اللہ خوش ہوندا ہے، راضی ہوندا ہے، کیونکہ میرے سونے نبی دی سنت تے عمل ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو اس دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز محبت رسول واسطے کہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بھی یہی سانو نسخہ دسیا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ فرمایا میرے سونے رب العالمین نے اے میرے سونے محبوب میرے بندیاں نو دس چھڈو، اعلان کر دیو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر ایک اللہ دی سچی محبت چاہندے ہو، ایک اللہ دا سچا پیار چاہندے ہو، دا ایک کوئی نسخہ فتبعونی، میرے سونے محبوب دی سنت دی اتباع کرو، آپ دی سنت دے نال پیار کرو، اللہ دو انعام عطا فرمان گے۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، فرمایا عرشاں والا رب تواڈے نال آپ محبت کرے گا، عرشاں والا رب خود پیار کرے گا، اور جس تے نال اللہ پیار کرے میں سمجھنا دنیا دی کوئی طاقت اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس تے نال پوری کائنات دا رب محبت کرے اس نو دنیا دی کوئی طاقت کامیاب ہون تو نہیں روک سکتی۔ فرمایا میرے سونے نبی دی سنت نال پیار تسی کرو، میں رب العالمین خود تواڈے نال پیار کرے گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا میرے سونے نبی دی سنت دے نال پیار تسی کرو، میں تواڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈاں گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشن والے بہت معاف کرنے والے۔ پھر میں کیوں نہ محبت پیار دے نال عرض کر دیواں سنت دا سمر تینوں، سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ اور بڑی پیاری بات کی تھی، فرماندے نے 1.25 لاکھ نبی خدا دے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے،
ود ود کے شان والے پر مدنی براق والا تینوں سب تو اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ اور میرے دوستو محبت رسول واسطے دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے دسی۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی آپ دی بڑی خدمت کیتا کرتے سن، وضو دا پانی آپ واسطے تیار کرنا، مسواک آپ دی خدمت اندر پیش کرنی۔ میرے آقا خوش ہو کے ایک دن فرمان لگے سل اے میرے پیارے صحابی سوال کر تو ہوتا آج جو منگے گا اللہ عطا کر چھڑے گا۔ انہیں دل سوچے آج نبوت والی زبان چو گارنٹی ملی ہے جو منگاں گا عطا کیتا جائے گا۔ ذرا سوچ وے کے منگی جے ہوندا کوئی ساڈے وغیرہ تے دنیا دی کوئی شے منگدا کہندا فلاں مارکیٹ میرے نام کر دیتی جائے، فلاں بہترین سواری مینوں دے دیتی جائے، لیکن صحابی رسول دی محبت تو قربان جاواں انہیں سوچیا دنیا منگا گا دنیا تے ختم ہو جانی ہے۔ ایک کہندا ہے اسلک مرافقتک فی الجنہ، سونیا ایک کوئی ڈیمانڈ ہے، ایک کوئی مطالبہ ہے، جنت مل جائے تے تہاڈا گوانڈ مل جائے، جنت مل جائے تہاڈی رفاقت مل جائے، بس یہی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواب اندر نسخہ کی دسیا، غور فرمانا۔ آقا فرماندے نے فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا میرے پیارے صحابی کثرت نال سجدے کریا کر، کثرت نال نفل پڑھیا کر، اللہ تینوں جنت اندر میرا ساتھ عطا کر چھڈن گے۔ ایتھوں معلوم ہوندہ ہے کثرت نوافل نلوی اللہ محبت رسول اور رفاقت رسول عطا کر دے۔ اور تیسری اور آخری چیز محبت رسول واسطے کثرت نال درود پاک دا اہتمام کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جتنا زیادہ کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھے گا اے نامہ اعمال چو جس قدر زیادہ درود ملے گا جنت وچ اونا ہی میرے قریب ہوئے گا۔ فرمایا اونا ہی میرے نیڑے ہوئے گا جنہ میرے تے درود پاک دا ہدیہ زیادہ پیش کرے گا۔ اللہ سانو انہاں تینے چیزاں دا اہتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی چیز سنت دے نال محبت کرو، پیار کرو، اپنی زندگی چو رسمہ رواجاں نو کٹ دیو اور آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا انہوں بنان دی کوشش کرو۔ اور دوسری چیز کثرت نوافل دا اہتمام کرو، اور تیسری چیز کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ جڑا بندہ کثرت دے نال درود پاک پڑھ دے نا او دے گناہ تے انشاءاللہ معاف ہون گئی، او دے نامہ اعمال چ نیکیاں تے لکھیاں ہی جان گیاں، اس تے اللہ دی رحمتاں تے نازل ہون گیاں۔ جڑا بندہ کثرت دے نال درود پڑھ دے نا قیامت والے دن اے دے نامہ اعمال چ کثرت دے نال درود پڑھنا آقا نال محبت تے پیار دی ایک دلیل بن جائے گا۔ اللہ سانو انہاں تیناں چیزاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر تے میں محبت رسول دے چند ایک پھول تسا حضرات دی خدمت اندر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ جس دل میں محمد کی، جس دل میں محمد کی محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ فرماندے نے کرے گا جو اطاعت، یہ محبت رسول دا معیار ہے، کرے گا جو اطاعت محمد کی دل سے اسے جنت میں آقا کی رفاقت ملے گی۔ اور فرماندے نے بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی۔ اللہ کو دعائے اللہ سنو سارے نو پوری کائنات دے ہر فرد و بشر نالو ود کے آقا علیہ السلام نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تینے چیزاں جڑیاں میں دسیاں نے اللہ سنو اپنی زندگی دے اندر انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔